السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک عالم صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ایک مولانا کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جنہوں نے محرم کے اوپر تقریر کی تو گاؤں والوں نے سنی، اور سننے کے بعد ان لوگوں نے دیکھیے آپ کیا عمل کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان کی تقریر سے عبرت حاصل کرے، ان کی تقریر سے کچھ نصیحتیں حاصل کرے، تو ان لوگوں نے ان مولانا صاحب کے اوپر FIR درج کرا دیا۔ آپ پہلے یہ دیکھیے کہ ویڈیو میں انہوں نے کہا کیا اور اس کا بدلہ ان گاؤں والوں نے کیا دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی تعزیہ کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے یہ بھی گناہ کا کام ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ بھی گناہ گار ہے، اس سے مدد مانگتا ہے یہ بھی گناہ گار ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اس کے بازو میں رکھ کر کے، اس کے قریب میں شیرینی رکھ کر کے فاتحہ دلاتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اور جو ہے اس سے منتیں مانتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، پھر اس کو چوک پہ رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعزیے کے سامنے نیاز دینا، تعزیے کو ادب کی نگاہ سے دیکھنا، تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کے فاتحہ کرنا، یا تعزیے کا ادب کرنا، یہ تمام کے تمام ناجائز و حرام ہے، اور یہ صحیح بات ہے، یہ تمام کے تمام ناجائز و حرام ہے جو فرضی تعزیے بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں کس طریقے کے تعزیے بنائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے یوپی کے اندر تو ایک طریقے سے بلڈنگ سے تیار کر دی جاتی ہے، جیسے 4-5 مالے کی بلڈنگ بنا دی جاتی ہے، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر 4-5 فلور بنا دیے جاتے ہیں، اس طریقے سے وہاں پر تعزیے بنتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ایسے تعزیہ بنانا تو ویسے ہی ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ امام حسین کے روزے کی طرح نہیں ہے۔ اب امام صاحب کو اس تقریر کے عوض میں ان لوگوں نے کیا نذرانہ دیا، ان کے خلاف FIR درج کرا دی اور ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ اس مسلمان قوم کے اندر کتنی جہالت آ گئی ہے، کتنی بڑی جہالت ہے کہ ایک شخص آپ کو اصلاح کی طرف بلا رہا ہے، ایک شخص آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، ایک شخص آپ کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے، ایک شخص آپ کو جائز اور ناجائز کا فرق بتا رہا ہے، لیکن آپ اس کو بدلے میں کیا دیتے ہیں، آپ اس کا تحفہ اسے کیا دیتے ہیں، آپ اس کے خلاف FIR درج کراتے ہیں، آپ اسے جیل بھجوا دیتے ہیں۔ تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے، اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں اور اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ جب تک ہم علم دین سیکھیں گے نہیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے نہیں، تو یہ معاملات چلتے رہیں گے کہ وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ تمام کے تمام کام ناجائز و حرام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا انہوں نے ریفرنس بھی دیا، انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ تعزیے کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے، تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، تعزیے کے طواف نہیں کرنا چاہیے، تعزیے کے نیچے کھوپرے نہیں لڑکانا چاہیے، تمام کی تمام ناجائز و حرام ہے۔ لیکن اس قوم کو دیکھیے کہ اب ہو کیا گیا ہے، یہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں، ایسے لوگوں نے انہیں ورگلا دیا ہے اور جھوٹی جھوٹی کہانیاں سنا دی گئی ہیں، اور تعزیے کے بارے میں بتا دیے گئے کہ صاحب جب سے آپ بنا ہے، جب سے بننا، حالانکہ ایسے تعزیے بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، ساری کی ساری جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا آج کا جو نیم لفظی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو سنیت کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جناب والا اہل سنت والجماعت سے، اور وہ یہ کام کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہے اور وہ کہے کہ صاحب تعزیہ بنانا چاہیے اور ڈھول تاسو سے نکالنا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ وہ شخص سنی نہیں ہے، وہ گمراہ شخص ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جھوٹی روایتیں سنا کر۔ تو اس لیے میں سنی عوام کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہوش کے اندر آئے، یہ تمام کی تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ کوئی آپ کو سمجھائے تو اس کی باتوں کو سمجھے، آپ کے خلاف وہ بات نہیں کر رہا ہے، آپ کے گھر والوں کو گالی نہیں دے رہا ہے، وہ آپ کو گالی نہیں دے رہا ہے، آپ کی اصلاح کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی سنی عالم آپ کو صحیح راستہ بتائے، صحیح طریقہ بتائے، تو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف FIR درج نہ کرائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔